استنبول کینال پروجیکٹ کیا ہے اور اس کے امریکہ اور روس پر کیا ممکنہ اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جو رجب طیب اردگان جو ترکیہ کے صدر ہیں، ان کا ایک بہت ہی بڑا منصوبہ ہے جو اس کا نام ہے جی استنبول کینال پروجیکٹ۔ ترکیہ کی بحریہ کے 10 ریٹائرڈ ایڈمرلز کو صدر طیب اردگان کے استنبول کینال منصوبے پر کھلے عام تنقید کرنے پر حراست میں لیے جانے کے بعد ترک سیاست میں ایک بھونچال آ گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والے یہ افراد ان 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز میں شامل ہیں جنہوں نے ایک مشترکہ خط پر دستخط کیے تھے، جس کے ذریعے ترک حکومت کو متنبہ کیا گیا تھا کہ نہر کے اس منصوبے سے آبنائے باسفورس پر بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے افسران کے اس اعلامیے کو بدتمیزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس خط سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ اگرچہ اس منصوبے پر ہونے والی بحث نے ابھی مقامی سیاسی تقسیم کو ہی آشکار کیا ہے، لیکن اس سے ڈارڈانلز اور باسفورس کے آبی راستوں کے متعلق قوانین پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں، جن کے امریکہ اور روس پر ممکنہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ آبنائے باسفورس استنبول سے گزرنے والا یہ واحد بحری راستہ ہے جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرا سے ملاتا ہے۔ اس بحری راستے کو بڑی تعداد میں بحری جہاز استعمال کرتے ہیں۔ ترکیہ سے مراد ترکی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی کا نام اب بدل کے ترکیہ رکھ دیا گیا ہے۔ ترکیہ رکھ دیا گیا ہے، ترکی سے اب ترکیہ۔ ترکیہ میں صدر طیب اردگان کے منصوبے کو آبنائے باسفورس کا متبادل کہا جا رہا ہے۔ یہ جو استنبول کینال پروجیکٹ ہے، یہ ایک نیا طریقے سے دو سمندروں کو آپس میں ملایا جائے گا ایک نئی نہر تعمیر کر کے۔ اس حوالے سے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ نہر کا یہ منصوبہ آبنائے باسفورس پر بوجھ کم کر دے گا اور اسے سالانہ اربوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ تاہم استنبول کے میئر اکرم اماموغلو نے گزشتہ سال کہا تھا کہ یہ قاتل منصوبہ ہے اور اس کا مقصد ماحولیات کے نقصان کے بدلے کمائی بغیر آمدنی حاصل کرنا ہے۔ آخر استنبول کینال منصوبہ کیا ہے؟ صدر طیب اردگان نے پہلی مرتبہ اپریل 2011 میں اس منصوبے کا اعلان کیا تھا اور اس بڑے بجٹ کے کریزی منصوبے کی حیثیت سے سراہا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کا موازنہ پاناما یا سویز کنال سے بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ان دونوں منصوبوں سے بہتر اور بڑا منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بحری راستے کی گہرائی 25 میٹر ہوگی اور اس سے ہر روز تقریباً 160 بحری جہاز گزر سکیں گے۔ نئی نہر آبنائے باسفورس کے مغرب میں واقع ہوگی، یعنی کہ استنبول کے مغرب کی طرف، اور اس کا بہاؤ استنبول کے شمال سے جنوب کی جانب ہوگا اور یہ 25 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس نہر کے منصوبے کی سرکاری ویب سائٹ پر اس نہر کو بنانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ آبنائے باسفورس کی بحری ٹریفک بڑے جہازوں کی بڑی تعداد جو خطرناک مواد وہ لے کر جاتے ہیں، استنبول شہر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق 100 سال پہلے آبنائے باسفورس سے گزرنے والی کشتیوں کی سالانہ تعداد 3000 یا 4000 ہوتی تھی، جو اب بڑھ کر تقریباً 45 سے 50,000 ہو گئی ہے۔ مونٹریکس کنونشن
ترکیہ میں پانی کی گزرگاہوں کا 85 سالہ معاہدہ کیا ہے؟ گرفتار ہونے والے ریٹائرڈ ایڈمرلز نے متنبہ کیا ہے کہ نہر کے اس منصوبے سے مونٹریکس کنونشن کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکیہ کو اپنی سرحدوں کے اندر آبنائے باسفورس کا کنٹرول دیا گیا تھا اور وہاں کمرشل شپنگ اور بحریہ کے جہازوں کی کارروائیوں سے متعلق حدود مقرر کی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس سے متعلق ایسے کسی بھی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے اس معاہدے پر بحث چھڑ سکتی ہو اور ایسا کرنا ترکیہ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ترکیہ میں پانی کی گزرگاہوں کا معاہدہ مونٹریکس معاہدہ کہلاتا ہے، جو سن 1936 میں طے پایا تھا۔ اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت سامان لے جانے والے جہاز ترکیہ کی آبی گزرگاہوں سے گزر سکتے ہیں اور یہ ترکی کو استنبول، ڈارڈانلز، بحیرہ مرمرہ اور باسفورس پر خود مختاری دیتا ہے۔ یہ ان ممالک کی جنگی جہازوں پر پابندی بھی عائد کرتا ہے جن کے ساحل بحیرہ اسودہ کے کنارے پر نہیں ہیں اور انہیں نان ریپیرین ریاستیں کہا جاتا ہے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ ان پابندیوں میں ان ریاستوں کے جہازوں کے مجموعی وزن یعنی زیادہ سے زیادہ 45,000 ٹن اور بحیرہ اسودہ میں ان کے قیام کی مدت 21 دن کی حد شامل ہے۔ بحیرہ اسودہ کے ریپیرین اور غیر ریپیرین ریاستوں کے طیارہ بردار بحری جہازوں کو ان گزرگاہوں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے اور صرف ریپیرین ریاستوں سے تعلق رکھنے والی آبدوزیں ہی یہاں سے گزر سکتی ہیں۔ بحیرہ اسودہ کے کسی بھی ریپیرین ریاست کو اپنے فوجی جہازوں کے گزرنے سے 8 دن قبل ترکیہ حکام کو مطلع کرنا ہوتا ہے، جبکہ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق کسی نان ریپیرین ریاست کو گزرنے سے 15 دن پہلے ایسا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس پر بحث کیوں ہو رہی ہے؟ استنبول کینال کے مجوزہ منصوبے کا مقصد بحیرہ اسود اور مرمرہ کو ملانے والا مصنوعی آبی گزرگاہ بنانا ہے، جس سے مونٹریکس کنونشن کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں۔ استنبول کینال کے منصوبے میں تجارتی جہازوں کے یہاں سے گزرنے کے لیے پیسے لیے جائیں گے، جو بظاہر مونٹریکس کنونشن کے مرچنٹ جہازوں کے یہاں سے مفت گزرنے کی شق کی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے اسپیکر مصطفیٰ مارچ میں یہ کہنے کے بعد سرخیوں میں آ گئے تھے کہ صدر رجب طیب اردگان تکنیکی طور پر پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ترکیہ کو کنونشن سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس تنازع میں نیا موڑ اس وقت آیا جب 4 اپریل کو 104 ریٹائرڈ ترک ایڈمرلز یعنی کہ بحریہ کے جو ملازم تھے، ایڈمرلز نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں استنبول کینال کے دائرہ کار اور بین الاقوامی معاہدوں سے دستبرداری کے لیے صدر کے اختیار کے دائرہ کار کے حوالے سے مونٹریکس کنونشن کو زیر بحث لانے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔